احسانات کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوئی اپلیکیشن نہیں دیا تھا، کوئی درخواست اور عرضی ہم نے نہیں دی تھی۔ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان بنا کر کے سارے عالم کو ہماری خدمت میں لگایا۔ زمین و آسمان، چاند و سورج، مختلف قسم کے پھل اور پھول اور بے شمار پودے، سمندر اور دریا، یہ سب میری اور آپ کی خدمت میں لگے ہوئے، اور صرف اس پر بس نہیں کیا بلکہ اس کے آگے بڑھ کر ہمیں ایسا انسان بنایا جس کو اسلام بھی عطا کیا۔ اسلام کی دولت یہ کوئی چھوٹی موٹی اور عام دولت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی جانب سے ایک بہت ہی قیمتی اور نہایت ہی ویلیوبل دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ جس کو اس دولت کی قدر و قیمت سمجھ میں آتی ہے، وہی اس کو عمل میں لاتا ہے، اور جس کو اسلام کی یہ دولت سمجھ میں نہیں آتی تو وہ اس اسلام کو اپنے عمل اور کردار اور اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر وہ اپلائی کرنا نہیں چاہتا۔ اسلام کے جو بہت سارے احکام ہیں، اس سلسلے میں کئی مرتبہ ہمارے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ یہ احکام صرف اس بات کے ضامن نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو مرنے کے بعد جنت میں لے جائیں گے، بلکہ جتنے احکام اللہ نے دیے ہیں وہ تمام کے تمام احکام ہماری آخرت کو تو آخرت میں اور موت کے بعد بنائیں گے، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اس آخرت سے پہلے جو اس دنیا کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیاوی زندگی کو پہلے وہ اسلامی احکام چمکا دیں گے، اور جو ان احکام کو چھوڑ کر کے زندگی گزارے گا تو اس کی پہلے دنیا برباد ہوگی، بعد میں جا کر کے آخرت برباد ہوگی۔ انہی احکام میں ایک بہت ہی اہم ترین حکم اور اہم ترین رکن یہ اللہ کی جانب سے عورتوں کے اندر پردے کا معاملہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر فی الحال بہت زیادہ سوال اٹھ رہا ہے اور اٹھایا جا رہا ہے، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ معاملہ کتنا سنگین ہے اور کتنا زیادہ اہم ترین ہے۔ یہ معاملہ صرف خواتین کے پردے تک محدود رہنے والا نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے کتنے معاملات اس کی لپیٹ میں آنے والے ہیں۔ اس بات کو ہم سب کو بہت سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دراصل اسلام ایک بہت ہی سائنٹیفک مذہب ہے، اسلام ایک بہت ہی نیچرل مذہب ہے، اور اسلام نے جو احکام دیے ہیں وہ احکام کوئی اچنبے اور نہ سمجھ میں آنے والے احکام نہیں۔ مرد و عورت کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قسم کا اٹریکشن رکھا ہے، مرد و عورت کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قسم کا میگنیٹک سسٹم رکھا ہے، اور یہ میل اور فیمیل کے درمیان یہ جو کھنچاؤ ہے، یہ ضرورت ہے۔ اگر یہ میلان نہ ہوتا اور یہ اٹریکشن درمیان میں نہ ہوتا تو کسی کا کوئی فیملی سسٹم ڈیولپ نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کا نکاح کرنے کے لیے آپ کو لایا جائے تو آپ جوتے چپل چھوڑ کر کے بھاگ جاتے،
کہ بہت آسانی کے ساتھ آرام اور سکون کی زندگی آزادی کے ساتھ میں گزار رہا تھا، اب یہ ہے کہ مجھے ایک بندھن کے اندر باندھ رہے ہیں اور میرے اوپر بے شمار قسم کی ذمہ داریاں دینا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد مجھے 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 8 کو پالنا پڑے گا، ان کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا۔ یہ صورتحال پیدا ہو جاتی۔ کسی کا کوئی فیملی سسٹم ڈیولپ نہیں ہو سکتا، اور جب فیملی سسٹم ڈیولپ نہ ہو تو آدمی ہر کوئی اپنی جگہ ایک انڈیویجول زندگی گزارتا، اور ایک انسان اس بات کے سلسلے میں تیار نہیں ہوتا ہے کہ اس کا کوئی خاندان نہ ہو، اس کی کوئی فیملی نہ ہو، اس کا کوئی بیک سپورٹ نہ ہو، کوئی اس کے لیے بیک بون کا کام نہ کرے۔ یہ انسان اس طرح سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ آگے بہت سارے مسائل کا حل کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میل اور فیمیل کے درمیان ایک قسم کا اٹریکشن اللہ نے رکھا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کہیں بھی پلس اور مائنس، اور کہیں بھی 2 قسم کے جو مادے ہوتے ہیں، وہ مادے اگر آپ جہاں چاہیں وہاں اس کو ملا دیں اور اس کے لیے صحیح وقت کا اور صحیح جگہ کا انتخاب نہ کرے، تو اس کے نتیجے میں بہت سارے نقصانات کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے نظام یہ بنایا کہ یہ اٹریکٹ تو ایک دوسرے سے ہوتے رہیں، لیکن ان کا اٹریکشن جہاں کام آنا چاہیے بس وہیں پر کام آئے، اور جہاں وہ نقصان دہ ہے اس سے بچایا جائے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے لیے ایک قسم کا مکمل طور پر نظام بنایا ہے کہ پردے کے اندر رہیں گے، اور خود خواتین کے بناؤ سنگار میں اور ان کے ساخت کے اندر اور ان کے چال ڈھال کے اندر اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ ان کی فطرت میں ایک قسم کی شرم و حیا موجود ہے۔ وہ جو شرم و حیا ہے وہ بہت سارے گناہوں سے مرد کو بھی بچاتی ہے، اور عورت کو بھی بہت سارے گناہوں سے وہ بچاتی ہے۔ اور جو خاتون یہ چاہتی ہے کہ یہ پردہ دراصل اونچی اڑان اور سوچ کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور جو خواتین یہ چاہتی ہے کہ ماڈرنزم کے لیے ایک بہت بڑی سنگ میل ہے جو ہمارے درمیان حائل ہے، اور جو خواتین یہ چاہتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اس دنیا کے اندر اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہیں اور ترقی کی راہ پر ہم گامزن نہیں ہو سکتے، انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر وہ اس پردے کو نکال دیں اور نکال کر کے اپنے حسن کو ہر ایک کے سامنے ڈیمانسٹریٹ کرتے رہے، اور اپنے حسن کے ذریعے سے مختلف کرائمز کو یہ انوائٹ کرتے رہے، تو کبھی بھی اس دنیا کے اندر ایسی خاتون نے کوئی ایسی فیملی کو ڈیولپ نہیں کیا ہے جو فیملی اس دنیا کے اندر کوئی ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دے سکے۔ آپ پوری تاریخ آپ چھان لیں، جب کبھی دنیا کے اندر ایک قسم کا انقلاب آیا ہے اور بڑے بڑے ریولیوشن جب دنیا کے اندر آئے، تو اس کی اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو ہر جگہ ان بڑے بڑے مردوں کے پیچھے ایسے خواتین کا ہاتھ رہا ہے جن خواتین نے اپنے آپ کو پردے میں چھپایا ہے، اسلام کے احکام کو انہوں نے گلے سے لگایا ہے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی کوکھ سے بڑے بڑے جرنیلوں کو اور بڑے بڑے کمانڈرز کو جنم دیا ہے، جنہوں نے پوری دنیا کی تاریخ بدل دی اور ہسٹری کے اندر اپنا ایک نام انہوں نے پرنٹ کروا لیا۔ اس طرح سے نظام ہمیشہ چلا ہے اور چلتا رہے گا۔ یہ کوئی ایسی افسانے والی بات نہیں ہے اور سننے سنانے والی بات نہیں ہے، بلکہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے، تاریخی حقیقت ہے
کہ ہمیشہ بڑے مرد کے پیچھے کسی نہ کسی پاک دامن اور کسی نہ کسی نیک خاتون کا ہاتھ رہا ہے، لیکن وہ پیچھے کی خاتون کسی کو یاد نہیں رہتی ہے، لیکن اس کے آگے کا مرد ہر ایک کو یاد رہتا ہے۔ ہر باپ کی یہ سوچ ہے آج، اور ہر ماں کی دل کی خواہش ہے آج کہ جو ہماری اولاد ہے اور جو ہماری نسلیں ہیں، یہ ہماری نسلیں دنیا کے اندر کچھ کر جائے۔ اور اگر کسی کی سوچ اتنی ہو کہ ہماری اولاد آرام کے ساتھ کھا لے اور پی لے، اور ان کو ضرورت کے بقدر ایک بنگلہ اور ایک کوٹھی اور ایک گاڑی ان کو مل جائے، اور کھانے پینے کو ان کو کوئی دشواری اور پریشانی نہ ہو، تو جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ ایک بچکانہ سوچ ہے، بہت چھوٹی سوچ ہے۔ اسلام نے ہمیں ہمیشہ ایک بہت ہی بڑی اور وسیع سوچ دی، اور آپ اسلام سے ہٹ کر کے دیکھیں، آپ کو جتنے لوگ ہیں جو اسلامک رولز کے اوپر آبجیکشن کرتے ہیں، آپ ذرا غور سے انہیں دیکھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو بچکانہ سوچ ان کے اندر آپ محسوس کریں۔ یہ تو ایک کتے بلیوں اور جانوروں والی سوچ ہے کہ ہمارے بچے اپنی اگلی زندگی کے اندر کھا لیں اور پی لیں اور اپنا پیٹ بھر لیں اور اپنی فیملی کو دیکھ لیں۔ بہت چھوٹی سوچ ہے۔ چھوٹے رہنے چڑیا بھی اپنے بچے کو اتنا ہی سکھاتی ہے کہ وہ کچھ دن تک اس کو دانا لا کر کے ڈالتی ہے، جب اسے پر آ جاتے ہیں اور دانا خود کھانے کے قابل ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ رخصت ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہ بچہ ہمارا پیٹ بھرنا سیکھ لے اور کمانا سیکھ لے اور پیسہ جمع کرنا وہ سیکھ لے، یہ ایک بہت بچکانہ سوچ ہے، یعنی ایک لمیٹڈ تھنکنگ ہے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، آپ اس کو پوچھیں گے کہ بیٹا تمہاری آخری خواہش کیا ہے بتاؤ، تو وہ کہے گا کیڈبری، کیونکہ اس کی سوچ بہت لمیٹڈ ہوتی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر مجھے کیڈبری مل جائے تو مجھے سب کچھ مل گیا ہے، جب اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ کیڈبری کچھ دیر میں منہ میں مزے کے طور پر رہے گی اور اس کے بعد اندر چلی جائے گی۔ اس کے بعد پھر اگر آپ ایک 2000 کی نوٹ اس کے ایک ہاتھ میں رکھیں اور دوسرے ہاتھ میں کیڈبری رکھیں اور کہیں گے کہ آپ کو آپشن ہے، آپ سلیکٹ کیجئے، آپ چوز کیجئے کیا چاہیے، تو بچہ ہے، بچپن والی سوچ اس کے اندر رہتی ہے، وہ فوری کیڈبری لے لے۔ کیوں؟ اسے پتا ہے اس کے اندر ابھی مزہ ہے، اور یہ 2000 کی نوٹ ہے، اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس کے اندر اس طرح کی ہزاروں کیڈبریاں رکھی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ ایسے ہی ایک ہماری سوچ اگر اتنی ہے کہ ہماری اولادیں اس دنیا کے اندر اچھا کھا لیں اور پی لیں اور کما لیں، تو یہ بہت ہی لمیٹڈ تھنکنگ ہے، بہت ہی جو ہے چھوٹے چھوٹے تھاٹس ہے، چھوٹی چھوٹی سوچ ہے، یہ ایک بچکانہ سوچ ہے۔ اسلام ہمیں بہت وسیع و عریض اور ایک بہت ہی بڑی دنیا اسلام ہمیں دیتا ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ اسلام کو چھوڑ کر کے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلامی اصول و قوانین کو وہ پرے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دراصل ایک بہت ہی بڑی نعمت کو چھوڑ کر کے وہ واپس جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ جو پاک دامن اور باحجاب خواتین ہوتی ہیں، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے، اور جو دیندار باپ ہوتا ہے اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جب تک میری اولاد اس دنیا کے اندر رہے گی تو دنیا کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب برپا کرے گی، اور ایک بہت بڑا ریولیوشن میری اولاد کے ذریعے اور میری نسلوں کے ذریعے آئے گا، اور جب میری اولاد اس دنیا سے رخصت ہوگی
تو آخرت کے اندر اللہ کی رضا اور جنت اور اللہ کا دیدار اسے نصیب ہو۔ یہ جو سوچ ہے یہ دراصل بڑے لوگوں والی سوچ ہے، ہر ایک کے اندر یہ سوچ نہیں آتی، اور سب سے پہلے جو دیندار خواتین ہیں ان کے اندر یہ سوچ آتی ہے، اور یہ وہ سوچ ہے جس سوچ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کی کامیابی سوچ کے اندر چھپا کر کے اللہ نے رکھی۔ نجم الدین اربکان رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، پہلے بھی شاید میں نے واقعہ سنایا تھا کہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں حضرت نجم الدین اربکان رحمہ اللہ۔ ان کے نکاح کا وقت آ گیا، ان کے بڑے بھائی سلجوقی خاندان کے شہزادے تھے، یہ بھی بڑے بھائی نے کہا کہ بیٹا تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے لیے کوئی رشتے کی تلاش کروں؟ تو بھائی نے کہا کہ نہیں، آپ کو میرے مناسب رشتہ مشکل سے ملے گا۔ بڑے بھائی نے پوچھا کہ اچھا کیسی لڑکی چاہیے؟ میں بادشاہ کی لڑکی سے بادشاہ سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی لڑکی تمہیں دے دے، کیونکہ یہ بھی شہزادے تھے، بادشاہ کے خاندان کے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ میرے قابل نہیں ہے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، وزیر اعظم کی لڑکی کے سلسلے میں بات کروں گا۔ کہا کہ نہیں، وہ بھی میرے قابل نہیں۔ تو بڑے بھائی نے کہا کہ اچھا پھر پتا دے کون تمہارے قابل کی نکلے گی۔ خاموش ہو بیٹھ۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ایسی لڑکی چاہیے، ذرا غور سے سنیے، اور جو ہمارے وہ نوجوان ساتھی ہیں جنہوں نے ابھی تک نکاح نہیں کیا، اور ہماری جو خواتین آن لائن سن رہی ہیں، وہ یہ واقعے کو سن کر کے سبق حاصل کرے اور سمجھے کہ ہم کو کیا سوچنے کے لیے اللہ نے یہ دماغ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دراصل مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور قبلہ اول بیت المقدس کو یہودیوں سے آزاد کروائے۔ یہ انہوں نے کہا۔ بڑے بھائی نے کہا کہ پتہ نہیں ایسی لڑکی تمہاری زندگی میں ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ بات ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ یہ اپنے شیخ کے پاس گئے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے۔ ایک لڑکی پردے میں آئی اور آواز دی، کچھ بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس لڑکی نے شیخ سے کہا، شیخ نے لڑکی سے کہا کہ میں نے تمہارے پاس ایک رشتہ بھیجا تھا، کیا ہوا؟ تم نے اسے قبول نہیں کیا؟ تو لڑکی نے کہا، وہ کوئی عام لڑکی تھی، لڑکی نے کہا کہ حضرت جو رشتہ آپ نے بھیجا تھا وہ میرا قابل نہیں۔ اچھا پھر تمہیں کیسا چاہیے رشتہ؟ تو اس لڑکی نے پردے کے پیچھے سے جواب دیا، مجھے ایک ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے اور قبلہ اول بیت المقدس کو یہودیوں سے آزاد کروائے۔ یہ وہیں بیٹھے تھے، ان کے کان میں بھی آواز پڑی اور فوری انہوں نے شیخ سے کہا کہ شیخ اس لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دیجیے۔ شیخ نے کہا کہ بابا تم شہزادے ہو، بادشاہوں کے خاندان کے آدمی ہو، اور یہ اس علاقے کی سب سے غریب ترین لیکن پاک دامن خاتون ہے۔ کہا کہ نہیں، میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ بہرحال ان دونوں کا نکاح ہوا، اور عجیب بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جوڑے سے جس لڑکے کو جنم دیا ہے، اس لڑکے کو آج دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور صلاح الدین ایوبی وہ شخصیت ہے جس نے بیت المقدس کو، قبلہ اول کو یہودیوں سے آزاد کروایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد دوسری آزادی انہی کے ہاتھ ہوئی۔ جو سوچنے کی طاقت ہے نا، یہ کوئی نارمل چیز نہیں ہوتی، کوئی نارمل چیز نہیں ہوتی۔ آپ غور کرتے ہوں گے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بات سوچتے ہیں اور وہ بات ہو جاتی ہے۔ خود آپ کے ساتھ ہوا ہے، آپ تھوڑا اپنے پاس میں جھانک کر کے دیکھیں،
ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ، ایسا ہوا ہے میرے ساتھ. اور آدمی وہیں تک کام کر سکتا ہے جہاں تک وہ سوچتا ہے. جب سوچنے کی ہی ہمت نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے، تو آدمی کچھ کرنے کے بھی قابل نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ سوچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. سوچنے کے لیے بھی سوچنے کی ہمت چاہیے. سوچنے کے لیے بھی سوچنے کی ہمت چاہیے. اب ہم اگر یہ چھوٹی موٹی چیزوں کے اندر پڑے رہیں گے کہ مجھے ایک ایسی لڑکی چاہیے جو 2 لاکھ روپے لے آئے، جو 10 لاکھ روپے لے آئے، جو ایسا کر دے، جو گاڑی اور موٹر لے آئے، جو اتنا حسن اپنے ساتھ لے آئے، یہ تو سب بچکانہ چیزیں، یہ بچکانہ چیزیں ہیں. یہ چھوٹا دماغ ہے، یہ بہت لمیٹڈ تھنکنگ ہے. یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات، ہمارے اور آپ کے شان کی بات نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کچھ کام آپ کی نسلوں سے ہو، تو ہمیں ویسی سوچ چاہیے اور ویسا دماغ چاہیے اور ویسی فکریں چاہیے جو فکر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی تھی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب یہ باپ بیٹے بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، کعبۃ اللہ کی، اس وقت انہوں نے ایک دعا مانگی تھی. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دعائیں کیسی مانگنی چاہیے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ہمیں تو یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہم کس کے سامنے مانگ رہے ہیں اور کون سی چیز مانگ رہے ہیں. بڑی مشکلوں سے، بڑی محنت سماجت کے بعد، بہت سارے لوگوں کی چاپلوسیاں کرنے کے بعد آپ کو کسی CM تک پہنچنے کا موقع مل گیا اور اس نے جاتے ہی پوچھا کہ کیا چاہیے. بولو کیا تمہاری خواہش ہے، آج تمہاری ضرورت پوری کی جائے. تو چونکہ آپ کی آخری سوچ اتنی ہی تھی کہ رہنے کو ذاتی گھر نہیں ہے اور چلنے پھرنے کے واسطے ذاتی گاڑی نہیں ہے، ایک جو ہے گاڑی دلا دو اور ایک گھر دے دو. ٹھیک، اللہ کے دربار میں حاضر ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے، اور ہم اللہ سے پتہ نہیں کون سی چیزوں کو اپنی آخری خواہش سمجھ کر کے مانگ لیتے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دراصل بات یہی ہے اور ہر بات کا آخری خلاصہ یہی ہے کہ جب تک اس دنیا کے جھمیلوں کے اندر پھنسے رہو گے، کھوپڑی میں مرغی کا دماغ پلتا رہے گا. کھوپڑی میں مرغی کا دماغ پلتا رہے گا. اور جب تک اس دنیا کے جھمیلوں میں پھنسے رہو گے، دوسرے لوگوں کے کلچر کو ہم کس کرتے رہیں گے اور اپنے کلچر سے بھاگتے رہیں گے. اور جب اسلامک رولز کو فالو کرنے کے لیے ہم اونچی اڑان اڑیں گے، تب پتہ لگے گا کہ ستاروں کے آگے بھی جہاں اور ہے. ہم تو پتہ نہیں کہاں اب تک جی رہے تھے، دنیا کدھر ہے، کیا ہے. اس دنیا نے تو، اسلام نے تو اس دنیا کو خلافت کا راستہ دکھلایا ہے. اسلام نے تو اس دنیا کو بادشاہت کرنا سکھلایا ہے. اسلام نے تو اس دنیا کے اندر انقلاب برپا کرنے کا نظام بتلایا ہے. اسلام نے اس دنیا کو دنیا سے اٹھ کر کے جینا سکھلایا ہے. اسلام نے مجھے اور آپ کو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینے کا سبق دیا ہے. اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ حالات سے گھبرائیں نہیں. اللہ نے قرآن میں ہم سب کے لیے ہدایات جاری کیے ہیں. ان ہدایات کو سمجھیں، سوچیں اور فالو کریں کہ جس میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. یہ برابر تم سے مقابلے پر ڈٹے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ تم ان کے دین میں نہ چلے جاؤ.
پھر فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور جو اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں مرے گا اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ دنیا اور آخرت میں بربادی کا منہ دیکھے گا۔ شیروں والی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم کوئی بلی اور بندر نہیں ہے۔ چیلنجز کو فیس کرنا ہمیں سکھایا گیا ہے، چیلنجز کے سامنے کمپرومائز کرنا یہ ہماری شان نہیں، یہ تو ہم وہ ہیں کہ سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یہ تو ہماری شان ہے۔ یہ چھوٹے موٹے مسائل کو لے کر کے ہم جو ہے اپنی شناخت کو چھوڑ دیں۔ کوئی ہے بیچارہ پہلے سے داڑھی رکھا ہوا تھا، داڑھی کٹا لے رہا، ارے کیا ہوا بھائی؟ ارے نہیں بھائی حالات بہت خراب ہے، ان لوگ مسلمان سمجھ لے رہے ہیں ہمارے کو۔ کوئی ٹوپی پہنتا تھا، وہ ٹوپی اتار کے رکھنا شروع کر دیا۔ کم سے کم جمعہ کو کچھ اچھا ایسا لباس جس کے اندر آپ مسلمان نظر آتے تھے، اہتمام کر لیا کرتے تھے، اب وہ لباس اتر گیا، اور جلدی جلدی جمعہ کے بعد نماز ہوتے ہی جو ہے باہر نکلنے سے پہلے جلدی جلدی ٹوپی فولڈ کر کے جیب میں رکھ لے رہے۔ کیا بات؟ چیلنجز کو فیس کرنا ہے، یہ نہیں ہے کمپرومائز، ان سے ڈر گئے، ان سے ڈر گئے، ان سے ہیبت کھا گئے، ان سے ہیبت کھا گئے۔ میرے عزیز و بھائیوں، یہ نہیں، ہمت سے رہنا ہے، ہمت تمام مسائل کا حل ہے، ہمت اور جرأت ہی سب کچھ ہے۔ اور اگر کسی کے پاس سارے اسکلز اور طاقت و قوت ہے، ہمت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، اور کسی کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن ہمت ہے تو سب کچھ اس کے پاس ہے۔ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا ہے، مسلمان کے علاوہ ہر کوئی موت سے ڈرتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں کیا ہے، اگر مرے تو شہید، مارے تو غازی، قصہ ہی ختم ہے۔ ہم تو کبھی موت سے ڈرنے والے ہی نہیں ہیں، تو ہمیں پریشانی کس بات کی ہے؟ معاملہ صاف رکھیں، کلیئر رکھیں، اپنے قرضوں کو ادا کر کے رہیں، ہمیشہ اللہ سے ملاقات کے لیے تیار رہیں، اور ہمت اور جرأت کے ساتھ رہیں ہمیشہ، اور ہمت اور جرأت کو چھوڑ کر کے ذری بات پہ مفاہمت اور کمپرومائز کا راستہ تلاش کرتے نہ رہیں۔ یہ میری اور آپ کی شان نہیں ہے، اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنتیں ادا کریں۔